الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کا درس 3 اہم مباحث پہ مشتمل ہوگا. مبحث اول منکرین حدیث کا مختصر پس منظر. مبحث ثانی منکرین حدیث کے مشہور 10 عقائد. مبحث ثالث ان کے متعلق عرب و عجم اور تمام مسالک کا ایک متفقہ فتویٰ. آتے ہیں مبحث اول کی طرف. ویسے تو انکار حدیث کا سلسلہ معتزلہ فرقہ سے چلا آ رہا ہے. معتزلہ حضرات ایسی احادیث جو عقل کے خلاف تھی تسلیم نہیں کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر اس فتنے کو سب سے پہلے عبداللہ چکڑالوی نے برپا کیا، جو کہ پہلے غیر مقلد تھا. اسی عبداللہ چکڑالوی ہی کی وجہ سے اس فتنے کو فتنہ چکڑالوی بھی کہا جاتا ہے. مگر فتنہ چکڑالویہ چند روز میں اپنی موت خود مر گیا. پھر حافظ اسلم جراج پوری نے اس آگ کو دوبارہ سلگایا. لیکن اس منحوس فتنے کو جماعتی اور منظم شکل میں غلام احمد پرویز نے ترتیب دی. غلام احمد پرویز کون تھا؟ مختصر سا تعارف ملاحظہ فرمائے. موصوف کا پورا نام غلام احمد پرویز، والد کا نام چودھری فضل الدین تھا. متحدہ ہندوستان کے معروف شہر بٹالہ ضلع گورداسپور میں پیدا ہوئے. پنجاب یونیورسٹی لاہور سے 1924 میں ڈگری حاصل کی. 1927 میں گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت سکریٹریٹ میں ملازمت اختیار کر لی اور بہت جلد ہی ترقی پا کر ڈپارٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے عہدہ پر فائز ہو گیا. لیکن کچھ عرصہ بعد مشہور منکر حدیث اسلم جراج پوری سے ملاقات ہوئی. اسلم جراج پوری کی صحبت میں غلام احمد پرویز کے خیالات و نظریات میں انکار حدیث کے حوالے سے شعلے بڑکتی ہوئی آگ لگائی. یاد رہے منکرین حدیث اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. حدیث چاہے جس درجے کی ہو، جس بھی کتاب کی ہو، یہ حضرات قطعاً انہیں تسلیم نہیں کرتے. اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی قرآن اللہ کا کلام ہے، سب کچھ مسائل و احکام اللہ کی کتاب میں موجود ہیں. حدیث حجت نہیں، کیونکہ احادیث کی کتابیں آپ علیہ السلام کے زمانے سے 200 سال بعد لکھی گئی ہیں. حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کریم پر بغیر احادیث کی رہنمائی کے عمل ہو ہی نہیں سکتا. مثلا قرآن میں نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے مکمل احکامات اور طریقہ کار نہیں بتلایا گیا. وہ تمام تفصیلات احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں. اب اگر کوئی شخص حدیث کا منکر ہو تو وہ نماز اور زکوٰۃ کس طرح ادا کرے گا؟ قطعاً ادا نہیں کر سکتا. جنرل ایوب خان کے دور نے جب غلام احمد پرویز کے فتنہ انکار حدیث نے سر اٹھایا تو امام المحدثین حضرت مولانا محمد یوسف بنوری، مفسر قرآن مولانا مفتی محمد شفیع اور حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہم اللہ جیسے جید علماء کرام میدان عمل میں اترے. انہوں نے اس فتنے کا خوب تعاقب کیا اور پرویز کے کفریہ عقائد سے دنیا کو آگاہ کیا. باقاعدہ علماء کرام و مفتیان اعظام سے پرویز کے کفریہ عقائد پر فتویٰ حاصل کیا، جس میں عرب و عجم اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے حضرات علماء کرام کی تائیدی و تصدیقی فتاویات موجود ہیں. آج کل یہ فتویٰ کتابی شکل میں بنا میں فتنہ انکار حدیث کے مل جاتا ہے. لیکن آج کے دور میں فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ایک مرتبہ پھر عالم اسلام کے مختلف خطوں میں جدیت پسندی، روشن خیالی، رواداری اور مذہبی آزادی کے پردوں میں پھیل رہا ہے. امریکہ، کینیڈا، برطانیہ و یورپ کے دیگر ممالک، اسی طرح عالم عرب خصوصاً
کویت میں یہ فتنہ سرگرم عمل ہے، جس کا انکشاف مشہور اسلامک اسکالر مولانا زاہد الراشدی صاحب نے آج سے کئی برس پہلے روزنامہ اوصاف میں بھی کیا تھا۔ بلکہ یہ فتنہ بر صغیر کے اندر پہلے پاکستان اور ہندوستان تک ہی محدود تھا، لیکن آج کل افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بھی جڑیں مضبوط کر رہی ہیں۔ آتے ہیں مبحث ثانی کی طرف۔ اب فتنہ انکار حدیث کے سربراہ جناب پرویز صاحب کے 10 خیالات و نظریات بالفاظ دیگر ان کے 10 مشہور عقائد ملاحظہ فرمائیں۔ عقیدہ اول، اللہ و رسول کے متعلق لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ و رسول کا نام آیا ہے، اس سے مراد مرکز نظام حکومت ہے۔ اس سے مراد مرکز نظام حکومت ہے۔ دیکھیں معارف القرآن از پرویز جلد 4 صفحہ 623، شائع کردہ ادارت طلوع اسلام کراچی۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ بعض مقامات پر اللہ و رسول کے الفاظ کی بجائے قرآن اور رسول کے الفاظ بھی آئے ہیں، جن کا مفہوم بھی وہی ہے، یعنی مرکز ملت جو قرآنی احکام کو نافذ کر لے۔ معارف القرآن جلد 4 صفحہ 624۔ دوسرا عقیدہ لکھتے ہیں کہ اللہ و رسول کی اطاعت سے مراد مرکزی حکومت کی اطاعت مراد ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسول کی اطاعت سے مراد مرکزی حکومت کی اطاعت مراد ہے، جو قرآنی احکام کو نافذ کرے گی۔ یعنی پرویز کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن کریم میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جیسے الفاظ آئے ہیں، اس سے حکومت وقت کی اطاعت مراد ہے۔ دیکھیں پرویز کی کتاب اسلامی نظام صفحہ 86، شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام کراچی۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد خلیفۃ الرسول رسول اللہ کی جگہ لے لیتا ہے، اور اب خدا و رسول کی اطاعت سے مراد یہی جدید مرکز ملت کی اطاعت ہوتی ہے۔ دیکھیں معارف القرآن جلد 4 صفحہ 686۔ تیسرا عقیدہ، اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کے متعلق کیا لکھتے ہیں کہ یہ تصور قرآن کی بنیادی تعلیم کے منافی ہے کہ اطاعت اللہ کے سوا کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے منکر ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ یہ تصور قرآن کی بنیادی تعلیم کے منافی و خلاف ہے کہ اطاعت اللہ کے سوا کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حتیٰ خود رسول کے متعلق واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بتلایا گیا ہے کہ اسے بھی قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرائیں، لہذا اللہ و رسول سے مراد وہ مرکز نظام دین ہے جہاں سے قرآنی احکام نافذ ہو۔ دیکھیں معارف القرآن از پرویز جلد 4 صفحہ 616۔ آپ نے دیکھا پرویز کے الفاظ سری کفر ہے۔ اطاعت رسول تو دین کے مسلمات میں سے رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہی اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے، بلکہ ہر رسول مطاع ہوتا ہے، اور ہر رسول کی اطاعت فرض بلازم ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کس طرح حضر کے ساتھ بیان کر رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت اپنی اطاعت قرار دی ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ لیکن پرویز عالم کہہ رہے ہیں کہ اطاعت صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ چوتھا عقیدہ، جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بہرحال مرنے کے بعد جہنم اور جنت مقامات نہیں ہے۔ بہرحال مرنے کے بعد جنت اور جہنم مقامات نہیں ہے، انسانی ذات کی کیفیات ہے۔ دیکھیں لغات القرآن از پرویز جلد 1 صفحہ 451،
شائع کردہ ادارہ طلوع اسلام لاہور اسی طرح قصہ آدم علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں کہ قرآن سے اس کی تائید نہیں ہوتی. دراصل یہ آدم علیہ السلام کے وجود کا منکر ہے. کیا لکھتے ہیں کہ قرآن سے اس قصے کی تائید نہیں ہوتی. آگے لکھتے ہیں کہ جنت سے نکلنے والا آدم کوئی خاص فرد نہیں تھا بلکہ انسانیت کا تمثیلی نمائندہ تھا. پرویز صاحب اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ بالفاظ دیگر قصہ آدم کسی خاص فرد یا جوڑے کا قصہ نہیں بلکہ خود آدمی کی داستان ہے جسے قرآن نے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے. دیکھیے لغات القرآن از پرویز جلد 1 صفحہ 214. پانچواں عقیدہ معجزات کا انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے سوا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا تھا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے سوا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا تھا؟ بحوالہ سلیم کرام خطوط جلد 3 صفحہ 214. چھٹا عقیدہ حدیث کا انکار صاف الفاظ میں کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ اس دین کے مقابل جو اللہ نے دیا تھا ایک اور دین مدون کر کے رکھ دیا اور اسے اتباع سنت رسول قرار دے کر امت کو اس میں الجھا دیا. حوالہ مقام حدیث جلد 1 صفحہ 421. پرویز صاحب ایک جگہ حدیث کا یوں مذاق اڑاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لیجئے اب روایات کی روح سے جنت کے ٹکٹ خریدیے. کیا لکھتے ہیں؟ اب روایات کی روح سے جنت کے ٹکٹ خریدیے. دیکھیں کتنی سستی جا رہی ہے. سب سے پہلے السلام علیکم کیجئے اور ہاتھ ملائے جنت مل گئی. پھر لکھتے ہیں کہ ابو داؤد کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے. اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ روایات کی روح سے جنت کے ٹکٹ خریدیے. دیکھیں کتنی سستی جا رہی ہے. حوالہ مقام حدیث از پرویز جلد 2 صفحہ 96 تا 100. ساتواں عقیدہ مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منع کرتے ہوئے پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ بلا سمجھے قرآن کے الفاظ دہرانے سے ثواب ہوتا ہے یہ اکثر غیر قرآنی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ در حقیقت عہد سحر کی یادگار ہے. کیا لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ بلا سمجھے قرآن کے الفاظ دہرانے سے ثواب مل جاتا ہے یہ اکثر غیر قرآنی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ در حقیقت عہد سحر کی یادگار ہے. حوالہ قرآنی فیصلے صفحہ 104. لیجئے پرویز صاحب نے ان لوگوں کو جو قرآن پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں سمجھتے تلاوت کرنے سے منع کر دیا کہ اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا. ایک اور جگہ ذات خدا کا انکار کرتے ہوئے یہ ظالم لکھتے ہیں کہ چونکہ خدا عبارت ہے ان اوصاف عالیہ سے جنہیں انسان اپنے اندر منعکس یعنی تصور کرتا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ چونکہ خدا عبارت ہے ان صفات عالیہ سے جنہیں انسان اپنے اندر منعکس یعنی تصور کرتا ہے. دیکھیں معارف القرآن از پرویز جلد 4 صفحہ 420. آٹھواں عقیدہ اسی طرح پرویز صاحب نماز کا انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا. قرآن کریم نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا بلکہ قیام صلاۃ یعنی نماز کے نظام کے قیام کا حکم دیا ہے. معارف القرآن جلد 4 صفحہ 328. ایک اور جگہ آیات مبارکہ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتماعات صلاۃ کے لیے کم از کم یہ 2 اوقات متعین تھے. جبھی تو قرآن کریم نے ان کا ذکر نام لے کر کیا ہے. دیکھیں لغات القرآن از پرویز صفحہ 1043 جلد 3.
यानी परवेज साहब पहले तो नमाज को मखसूस मुतय्यन शरई माना में लेता नहीं, फिर अपनी खुद साख्ता तशरीह के मुताबिक भी सिर्फ दो नमाजों के कायल है, नमाज फजर और नमाज इशा। नवा अकीदा, कुर्बानी का इनकार करते हुए लिखते हैं कि मकाम हज के अलावा दूसरी जगह यानी अपने अपने शहरों और घरों में कुर्बानी के लिए कोई हुक्म नहीं। क्या लिखते हैं? मकाम हज के अलावा दूसरी जगह कुर्बानी के लिए कोई हुक्म नहीं, इसलिए ये सारी दुनिया में अपनी अपनी तौर पर कुर्बानियां एक रिस्म और रिवाज है। आगे लिखते हैं कि इस रिस्म को पूरा करने में इस गरीब कौम का किस कदर रुपया हर साल जाया होता जा रहा है। कुरानी फैसले सफा 55 व सफा 56, यानी बगैर किसी तावील किए परवेज साहब कुर्बानी के मुनकिर हैं। इसी तरह ये जालिम मलाइका का इंकार करते हुए लिखते हैं कि इससे जाहिर है कि इन मकामात में मलाइका से मुराद वो नफ्सियाती मुहर्रिकात है जो इंसानी कुलूब में असरात मुरतब करते हैं। देखिए इब्लीस व आदम अस परवेज सफा 195। 10वां अकीदा, ज़कात का इनकार किस अंदाज में कर रहे हैं? लिखते हैं ज़कात उस टैक्स का नाम है जो इस्लामी हुकूमत लेती है। कुरानी फैसले सफा 37, सलीम के नाम 15वां खत जिल्द नंबर 1 सफा 77। अब दूसरी किताब में क्या लिखते हैं? लिखते हैं आजकल ज़कात नहीं है क्योंकि टैक्स अदा कर दिया जाता है, तो अब ज़कात वाजिब ही नहीं। हवाला निज़ाम रबूबियत सफा 78। आते हैं मबहस सालिस की तरफ। यहां तक तो जनाब गुलाम अहमद परवेज के 10 मशहूर अकायद थे। अब आते हैं उलमाए किराम की तरफ कि हज़रात उलमाए किराम व मुफ्तियान निज़ाम जनाब परवेज साहब के मुतालिक अज़रूई शरीयत क्या फतवा देते हैं। उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद का फतवा व मौक़िफ़ यहां पेश करूंगा, जिसके साथ बिहम्दिल्लाह इस फतवे की तायीद व तस्दीक में अरब व अजम और बर्रे सगीर के तमाम मदारिस व तमाम मसालिक वाले मुत्तफिक हैं। दारुल देवबंद वाले लिखते हैं गुलाम अहमद परवेज के जो ख्यालात व मुअतक़िदात सवाल में नकल किए गए हैं वो तकरीबन सब के सब इल्हाद, ज़ंदका और कुफ्रियात पर मुश्तमिल है और बिलाशुबा इनका मुअतक़िद दायरा इस्लाम से खारिज है और इन एतिक़ादात को सामने रखकर कहा जा सकता है कि गुलाम अहमद परवेज का यह फितना गुलाम अहमद क़ादियानी के फितने से भी कहीं सख्त है। चूंकि क़ादियानी लाइन ने चंद मखसूस दायरों में रहकर इर्तिकाब कुफ्र किया था, लेकिन मौजूदा फितने के बानी ने पूरे इस्लाम ही पर हाथ साफ कर दिया है। क्या लिखते हैं? लेकिन मौजूदा फितने के बानी ने पूरे इस्लाम ही पर हाथ साफ कर दिया है और किताब सुन्नत के मफहूम बयान करने में हर जगह तहरीफ बातिल और जरूरियात दीन के इनकार से काम लिया है। देखें फतवा मुतालिक फितना इनकार हदीस सफा 119 ता 188। बस इसी पर इक्तिफा करते हैं। मजीद तफसील के उलमाए किराम का मुत्तफिका फतवा जो कि आजकल किताबी शक्ल में बना में फितना इनकार हदीस के शाये हुई हैं, देख सकते हैं। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।